اب یہ ہو گئے پریشان. انہوں نے دیکھا یا اللہ ہمارا مجدد اتنا بڑا پاگل, اول تو بھائی کے سر پہ پیشاب کرنا نہیں تھا, کیا تو بتانا نہیں تھا, بتایا تو لکھنا نہیں تھا, لکھا تو چھاپنا نہیں تھا, چھاپا تو منظر عام پر آنے نہیں دینا تھا, ایک کے بعد ایک اتنی غلطی. اب یہ جب سنی پڑیں گے کہ ہمارا مجدد 5 سال میں دھار مارے اور سنیوں کا مجدد 3 سال میں عربی بولے, تب کرے تو کیا کرے. تو طارق جمیل نے کہا گھبراؤ مت یارو, میں ہوں نا قذاب اعظم, جھوٹ گڑنا تو اپنی پرانی فطرت ہے, ابھی میں گڑ کے دیتا ہوں. آپ سوئے ہوئے تھے, آنکھ لگی, کبھی کبھی آپ چادر, ایک چادر اوپر ایک تہمد نیچے, آپ چادر اوپر لیے سو رہے تھے, کرتا نہیں, چادر اوپر سے ہٹ گئی, حضرت حسن آئے چھوٹے بچے اور دوڑتے دوڑتے اگر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑھ گئے, آگے ناف نظر آیا تو بچوں کو یوں نظر جیسے یہ سوراخ ہے, اس نے وہیں دھار ماری پیشاب کی, وہیں دھار ماری پیشاب کی, اور یہ پیشاب کی دھار ماری تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ چپ کر کے لیٹے رہے. طارق جمیل صاحب نے ایک واقعہ سنایا, واقعہ میری زبانی بھی سن لے اگر آپ کے سمجھنے میں کہیں چوک ہو گئی ہو. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے, پیٹ کھلا ہوا تھا, پیٹ ظاہر تھا, پیٹ پہ کوئی چادر نہیں تھی. حضرت حسن آئے اور امام حسن اس وقت چھوٹے بچے تھے, آئے نبی کے پیٹ پہ سوار ہو گئے تو حضور کا ناف نظر آیا, بومنی بھی جس کو بولتے ہیں. تو امام حسن کو کیا لگا یہ سوراخ ہے, تو امام حسن نے وہیں پر دھار ماری. یعنی پہلے امام حسن کی توہین ملاحظہ کریں آپ کہ امام حسن ایک ایسے بے شعور بچے کا نام ہے کہ جس کو سوراخ اور ناف میں تمیز نہیں تھی. نبی کے پیٹ کا سوراخ, ناف جو ہے وہ سوراخ نظر آیا ان کو اور انہوں نے دھار ماری. گویا دوسرے لفظوں میں انڈائریکٹلی یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ امام حسن کی عادت تھی کہ اکثر سوراخوں میں پیشاب کرتے تھے. اب یہ بھی ایک سوراخ دکھا تو انہوں نے کہا یہ سوراخ ہے, وہیں انہوں نے دھار مار دی. ایک چیز. اب دوسری توہین دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی, حضور نے دیکھا کہ امام حسن تو پیشاب کر رہے ہیں تو آپ چپ کر کے لیٹے رہے. یعنی نبی نے امام حسن کو اٹھایا نہیں, ہٹایا نہیں, تنبیہ نہیں کی, منع نہیں کیا, سمجھایا نہیں کہ بیٹا حسن یہ پیشاب کرنے کا یہ کام اچھا فعل نہیں ہے, یہ کسی کے جسم پر نہیں کیا جاتا. نبی نے تعلیم نہیں دی, بلکہ آپ چپ کر کے لیٹے رہے تاکہ چاہا کہ حسن میرے جسم پر جتنا پیشاب کر سکتے ہو کرتے رہو. نبی نے اپنا نہ شکم دھویا نہ صاف کیا, مطلب نبی کے نزدیک پاکی ناپاکی یہ کوئی اہمیت رکھتی نہیں تھی. اب ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ بھائی وہ تو امام حسن چھوٹے بچے تھے اس وقت, اور چھوٹے بچوں کو شعور نہیں ہوتا, اس میں کون سی ایسی گستاخی کا پہلو آ گیا کہ جو آپ اتنا چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. تو میں عرض کر دوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ آپ جو واقعہ سنا رہے ہیں اس میں امام حسن کو چھوٹا بچہ پیش کر رہے ہیں, لیکن سوال تو ہمارا یہ ہے, ہماری عقیدت تو یہ کہتی ہے کہ ہمارے بچے اور ہیں, اہل بیت کے گھرانے کے بچے اور ہیں. بات ہم اپنے گھر کے بچے کی نہیں کر رہے ہیں, اہل بیت نبوت کے شہزادوں کی کر رہے ہیں, اور اس حسن کی کر رہے ہیں کہ جب دنیا میں اس نے آنکھیں کھولی ہے تو سب سے پہلے اپنے باپ علی کو نہیں دیکھا ہے بلکہ رسول کو دیکھا ہے. جس کو اتنا شعور ہو پیدائش کے وقت کہ دیکھنا کسے ہے, اور جو سب سے پہلی غذا جس نے حاصل کی ہے, جو سب سے پہلی غذا شکم میں جس کے گئی ہے وہ نبی کا لعاب ہے. ہم اس بچے کی بات کر رہے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں دور نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کو شعور بخشنے آئے ہیں. چلیے ہو سکتا ہے یہ لفظوں کی بات ہو, تو لفظوں سے ہٹ کر میں حقیقت کی طرف آتا ہوں, اور حقیقت کی روشنی میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان تبلیغی جماعت والوں سے کہ پہلا سوال یہ ہے میرا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امام حسن اور نبی کے جسم پر پیشاب کیا. ہم نے روایتوں میں اور حدیثوں میں یہ تو ضرور پڑھا کہ امام حسن اور امام حسین اکثر آتے رسول اللہ کے شکم پر لوٹ پوٹ ہوتے تھے. یہ کتابوں میں ہے, یہ کتابوں میں تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر, آپ کے شکم پر, پیٹ پر امام حسن اور امام حسین لوٹ پوٹ ہوتے, کھیلتے, رسول اللہ مسکراتے, خوش ہوتے. مگر یہ کس کتاب اور کس روایت میں کہ امام حسن آئے اور پیشاب کیا, یہ کس کتاب میں ہے یہ روایت؟ سب سے پہلے آپ اس کتاب کا نام بتائیے. دوسرا اس کی حیثیت کیا ہے روایت کی, اس کے راوی کون ہے؟ ورنہ تم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے راویوں کی بحث کرتے ہو.
جب فضیلت کی باتیں آئیں تو تم راوی دیکھنے بیٹھ جاتے ہو، مگر جب توہین کے پہلو نکلے تو نہ تم حوالہ دیتے ہو نہ راوی دیکھتے ہو، تم اپنے گھر کی ہانکتے ہو۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ تمہیں تاریخ کے اعتبار سے ان روایتوں پر اعتبار ہے جس میں توہین کے پہلو جھلکتے ہو، مگر وہ روایتوں کو تم ٹھکرا دیتے ہو جس میں نبی اور آل نبی کی عظمت ظاہر ہوتی ہو، تو تمہارے دلوں میں عصمت نہیں ہے۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے، میں نے تھوڑا اس پر غور کیا اور غور کر کے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ آخر مسئلہ کیا ہے ان کا، یہ روایت بتانے سے ان کا مقصد کیا تھا؟ اس سے امام حسن کی کون سی فضیلت ظاہر ہوئی؟ رسول اللہ کی کون سی فضیلت ظاہر ہوئی؟ بتائیے اس میں۔ بھائی آپ لیٹے، آپ کا نواسا آپ کے شکم پر، پیٹ پہ، گود میں پیشاب کرتے تو اس سے آپ کا مقام بڑھ گیا؟ بولیے، ہاں آپ کا درجہ بڑھ گیا؟ کل گھر سے نکلیں گے تو سب سلام کریں گے، جھک جھک کے پوچھائیں گے، کہیں گے بھائی بہت عظیم آدمی ہے، ان کے شکم پر ان کے نواسے پیشاب کرتے رہتے ہیں، یہ کام سے آپ کا مقام بڑھ گیا، آپ کا درجہ بڑھ گیا؟ نہیں۔ اچھا، جس نواسا آپ کا نواسا آپ کے شکم پر، جسم پر پیشاب کرے تو اس کا درجہ بڑھ گیا، آپ کہیں گے بڑے شریف صاحبزادے، بڑے عظیم صاحبزادے پیشاب کرتے ہمارے جسم پہ، یہ کوئی مقام و مرتبہ بتانے والی چیز ہے؟ نہیں۔ پھر آخر آپ نے بتایا کیوں؟ تو میرا تھوڑا سا ذہن کا ٹیوب لائٹ جلا، اور جب روشن ہوا ذہن کا یہ ٹیوب لائٹ تو میرے سمجھ میں اچھا یہ دور کی کوڑی ہے اصل میں ان کی، یہ بہت دور کی گوٹی کھیلے انہوں نے طارق جمیل صاحب نے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ایک بزرگ ہے حکیم الامت، نام ہے مولانا اشرف علی تھانوی، اور کتاب ہے ان کی الافادۃ الیومیہ۔ تو وہ اس کتاب میں مولوی اشرف علی تھانوی خود بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری عمر تھی 5 سال۔ تھانوی صاحب کی عمر کتنی تھی؟ 5 سال۔ کہتے میری عمر 5 سال تھی، ہوا یہ کہ ایک دن میں گھر کے باہر صحن میں بیٹھا تھا، میرے بڑے بھائی آئے اور میرے سر پر پیشاب کرنے لگے، تو کہتے ہیں کہ میں نے بھی اب دل میں ٹھان لیا کہ بدلہ لے کے رہوں گا۔ اب دیکھیں ایک بڑی عجیب بات ہے، بھائی نے پیشاب کیا، بھائی تو مجدد نہیں تھے، ولی نہیں بننے والے تھے، حکیم الامت امت کے نہیں بننے والے تھے، وہ تو عام آدمی تھے، یہ حکیم الامت تھے، یہ ولی تھے، جماعت دیوبند کے بہت بڑے بزرگ اور مشائخ ہونے والے تھے آنے والے دور کے، تو یہ معاف کر دیتے بھائی کو، جانے دو یار، کر دیا چھوڑ دو بھول جاؤ، لیکن نہیں، کھلنس پال لی انہوں نے، کہا بدلہ تو لے کے رہوں گا۔ اب طاق میں، تھانوی صاحب کہتے ہیں میں طاق میرا ایک دن موقع مل گیا کہ بھائی ایک ٹیلے کے نیچے کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے تھے، میں نے موقع اچھا جانا، ٹیلے پر آیا، میں نے بھی پاجامہ کھولا اور بھائی کے سر پہ دھار ماری، تو ابا جان نے دیکھ لیا، کان مموڑے اور کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، بڑے بھائی کے سر پہ پیشاب کرتے ہو؟ اچھا مزیدار بات دیکھیں اس قصے میں، تھانوی صاحب کے سر پر جب وہ پیشاب کر رہے تھے، تھانوی صاحب نے کہیں نہیں لکھا کہ میں وہاں سے ہٹا اور بھاگا، پوری کتاب میں نہیں ہے، اور جب یہ بھائی کے سر پہ کر رہے تھے تو اس میں بھی نہیں لکھا ہے کہ میں نے پیشاب کیا تو بھائی بھاگے، مطلب ان کو پیشاب میں بھیگنا دونوں بھائیوں کو بڑا پسند تھا۔ اب شاید وہ وجہ یہ رہی ہوں گی کہ اس وقت شاور نہیں ہوں گے، تو انہوں نے کہا چلو یار اس شاور کا مزہ اسی طرح اٹھا لیں، سمجھ رہے آپ؟ اب یہ واقعے میں نہیں ہے، آپ کتاب دیکھ جائیے پوری، میرے پاس ہے کتاب، اور میں نے ہمارا مجدد تمہارا مجدد میں یہ واقعہ اسکین پیج دکھا کے بیان کیا ہے۔ اب والد نے کہتے ہیں کان مموڑا اور ڈانٹا اور کچھ تنبیہ کیا اور کچھ مارا بھی، اور میں نے کہا کہ صاحب یہ کام تو انہوں نے پہلے کیا ہے، تو والد نے نہیں مانا، اس لیے کہ تھانوی صاحب کہتے ہیں میرا واقعہ چشمدید تھا، اب بھائی کے بارے میں جو میں کہہ رہا تھا وہ حکایتی قصہ تھا، والد نے یقین نہیں کیا، تھوڑی سی سزا دی، اور اس کے بعد تھانوی صاحب یہ بھی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائیوں کو بچپنے میں وہ شرارتیں سوجتی تھی جو اچھوں کو نہیں سوچتی تھی۔ تو تھانوی صاحب 5 سال کی عمر میں کیا کرتے تھے؟ اپنے بھائی کے سر پر پیشاب کرتے تھے، یہ دیوبندیوں کے مجدد تھے، ابھی اس کو رکھ دیں یہاں پر۔ اب آئیے ذرا ہم سنیوں کے مجدد کی بارگاہ میں چلے اور دیکھیں ہمارے سنیوں کا مجدد چھوٹی عمر میں، کم سنی کی عمر میں کیا کرتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں، یہ بھی تھانوی نے خود بیان کیا، اور یہاں اعلیٰ حضرت بھی خود بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں میری عمر 3 سال تھی، میں اپنے گھر کے صحن کے سامنے چبوترے پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک عربی شخص آئے، عرب کے تھے، ہندوستان کے نہیں معلوم ہوتے تھے، گھوڑے پہ سوار تھے، مجھے دیکھا، گھوڑا روک دیا اور فصیح عربی میں
مجھے پہلے سلام کیا اور فصیح عربی میں مجھ سے پوچھا کیا نقی علی خان کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا جی نقی علی کا بیٹا ہوں۔ کہا رضا علی کے پوتے ہو؟ میں نے کہا جی رضا علی کا پوتا ہوں۔ آلت فرماتے مجھ سے 3 گھنٹے عربی زبان میں، کس زبان میں؟ عربی زبان میں 3 گھنٹے گفتگو کرتے رہے، میں 3 گھنٹے ان کے سوالوں کے جواب دیتا رہا۔ اب یہ ہو گئے پریشان، انہوں نے دیکھا یا اللہ ہمارا مجدد اتنا بڑا پاگل، اول تو بھائی کے سر پہ پیشاب کرنا نہیں تھا، کیا تو بتانا نہیں تھا، بتایا تو لکھنا نہیں تھا، لکھا تو چھاپنا نہیں تھا، چھاپا تو منظر عام پر آنے نہیں دینا تھا، ایک کے بعد ایک اتنی غلطی۔ اب یہ جب سنی پڑھیں گے کہ ہمارا مجدد 5 سال میں دھار مارے اور سنیوں کا مجدد 3 سال میں عربی بولے، تب کرے تو کیا کرے؟ تو طارق جمیل نے کہا گھبراؤ مت یارو، میں ہوں نا قذاب اعظم، جھوٹ گڑنا تو اپنی پرانی فطرت ہے، ابھی میں گڑ کے دیتا ہوں۔ کہا امام حسن آئے، نبی کے شکم پر سوار ہوئے، ناف نظر آیا، دھار مار دی، تاکہ جب یہ واقعے کا ذکر ہو تو ہم کہہ سکے بھائی یہ کام تو امام حسن بھی کر لیا کرتے تھے، تھانوی صاحب نے کر لیا تو کون سا پہاڑ آ گیا۔